میٹنگ ہوئی ہے اس میں جہاں باقی اہم فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور ان فیصلوں کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. پولیٹیکل ڈسکشنز جو بھی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن سب سے پہلے اچھی خبر سے شروع کرتے ہیں. G20 نے جو دوسرا حصہ تھا DSSI کا اس کی اپروول دی ہے جس کے تحت پاکستان کا 3.7 ارب ڈالر کا جو قرضہ ہے اس کو اس سال کے اواخر تک جو ہے انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے. سو یہ ہماری معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے کہ 3.7 ارب ڈالر کا جو G20 کا قرضہ تھا جو ہم نے فوراً ادا کرنا تھا اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے اور اب وہ سال کے آخر تک جو ہے وہ معطل رہے گا. آج جو کابینہ کا آغاز ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوا. اس ہفتے جب ہم نے ملاقات کی تھی الیکشن کمیشن سے تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ایک جو مشینوں کا عملی مظاہرہ دیکھیں، ڈیمونسٹریشن لیں، تاکہ ایک الیکشن کمیشن کو بھی اطمینان ہو کہ وہ یہ مشین ہے کیا. اس سلسلے میں اس ہفتے الیکشن کمیشن نے وہ پریزنٹیشن لی اور وہ بڑی مثبت پریزنٹیشن تھی. اس میں الیکشن کمیشن نے سوالات بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق جو ہیں وہ رکھے، اس کا جواب جو ہے ماہرین نے ان کو دیا. اور یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو اس وقت جس کے 2 کمپنیز ہیں جو بنا رہی ہیں اور اس کے ساتھ جو ایک کامسیٹس جو ہے جو اپنی مشین جو بنا رہا ہے، ان کی تمام جو ٹیکنالوجی ہے وہ الیکشن کمیشن کا جو ایک 36 پوائنٹس ایجنڈا الیکشن کمیشن نے دیا تھا، 36 نکاتی ایک RFP جاری کی تھی، وہ اس کے بالکل مطابق ہے. جو ٹیکنالوجی ہے وہ اس وقت جو الیکشن کمیشن کی جو خواہشات ہیں اس کے بالکل مطابق جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے. اور ہمیں انشاءاللہ تعالی پوری امید ہے کہ اب اگلے جو بائی الیکشنز ہیں ان میں جلد از جلد ہم چاہتے ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ ان میں EVM استعمال ہونا شروع ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز ہے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا کہ ابھی جو ہماری قانون سازی ہے اس ضمن میں وہ اب قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ کو بھجوا دیا گیا ہے اور نادرا کے آڈٹ سسٹم کے حوالے سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کو رپورٹ پیش کی جا چکی ہے. الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ ہماری سب سے پہلی پرائرٹی ہے اور اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ ساتھ جو ہم معاملہ چلا رہے ہیں وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو ووٹنگ کا سسٹم ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم 100% اپنا لازمی جز تصور کرتے ہیں پاکستان کے سیاسی سسٹم کا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ حق لازمی طور کے اوپر دیا جانا چاہیے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی جب احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا کیا علم ہوگا. تو میں تو حیران ہوں کہ جن کی ساری لیڈرشپ لنڈن بیٹھی ہوئی ہے، جن کی پراپرٹیز ساری وہاں پہ ہیں، نواز شریف آپ صرف ان کی فیملی کا ٹیکس اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ پاکستان میں کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور وہ لنڈن میں کتنا ٹیکس دیتے ہیں. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی، ماڈرن ایسٹ انڈیا کمپنی جس کو اب ہم نون لیگ کہتے ہیں، یہ سارے کچھ پاکستان سے لے کے باہر جو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے ساتھ کیا اور مغل بادشاہوں کے ساتھ کیا، وہی کچھ جو نون لیگ اور ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو اس صدی میں آ کے ریپیٹ کیا. یہ صرف یہ تھا کہ یہ دیسی ولایتی تھے، وہ مکمل ولایتی تھے اور تو کوئی فرق نہیں تھا. انہوں نے آ کر کے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے آ کے پاکستان سے پیسہ لوٹا اور یہاں سے پیسہ باہر ٹرانسفر کیا، یہی کچھ نون لیگ ون نے کیا اور شریف فیملی نے کیا. یہاں پہ آئے، پیسہ لوٹا اور باہر ٹرانسفر کیا اور اب وہاں پہ پولو میچ دیکھ رہے ہیں. گوال منڈی میں پٹھو گرم کھیلنے والے اب ماشاءاللہ وہاں پہ جو ہے سارے پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے. وہ وہاں پہ اب جو بندہ بھی جس کو پولو کی سمجھ ہے اس کو پتہ ہے کہ لنڈن کے اندر پولو پونی رکھنا کتنا مہنگا کام ہے اور وہاں پر جو گھوڑے رکھ کے اور وہاں پہ وہ تصویریں بنوا رہے ہیں. اب اس کو ہم بے شرمی نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ یہاں سے آپ منتیں ترلے کر کے باہر گئے کہ میں بیمار ہوں
اور ادھر جا کے آپ وہاں پہ آپ پولو میچ دیکھ رہے ہیں اور پوری قوم جو ہے اس کے اوپر افسردہ ہے. اور ہمیں سچی بات یہ ہے کہ عدالتوں کا احترام ہے، لیکن جس طریقے سے یہ نواز شریف کو بغیر گارنٹی کے باہر گئے اس کے اوپر لوگوں کو دکھ بھی ہے اور ایک پنچ بھی ہے کہ یہ دیکھیں پوری وہاں پہ جا کے عیاشی کر رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ یہ جب یہاں پہ آنا ہوتا ہے کہہ دیتے ہیں بڑے آرام سے کہ ہم پہ تو پاکستانی قوانین ہی اپلائی نہیں کرتے، اور یہ چمچے کڑچے پیچھے جو احسن اقبال وغیرہ یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ ان کو ڈیفینڈ کرتے پھر رہے ہیں. بہرحال جی اس کو بھی انشاءاللہ تعالی آج شہباز شریف صاحب کو بھی ایف آئی اے آر نے 4 سوالات جو ہیں وہ بھیجے ہیں کہ 25 ارب روپے کی جو منی لانڈرنگ ہوئی ہے 2 شوگر ملوں سے اس کا جواب دیں. اور تیسری امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں ہم ایک بار پھر سپریم کورٹ نے بھی پچھلے کہا ہے، ہم پھر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں عدلیہ سے کہ شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر سنا جائے. پوری قوم اس کو ایک مذاق کے طور پہ لے رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کو، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کیسز بنتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اس کے بعد ان کی 6 مہینے تاریخیں نہیں ڈلتی. اس پہ پوری قوم کا، وزیر اعظم صاحب کا ہمارا بڑا کنسرن ہے، اور میری یہ درخواست ہوگی عدلیہ سے کہ یہ جو 2-4 بڑے جو کیسز ہیں جس سے زیادہ ایک عوام جڑی ہوئی ہے اور نتیجہ دیکھنا چاہتی ہے ان کو آپ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر چلائیں. یہ جب آپ آتے ہیں پھر اس کے بعد مہینہ تاریخ پڑ جاتی ہے، پچھلا بھول ہی جاتے ہیں لوگ. آپ ڈے ٹو ڈے چلائیں، لوگ جائیں وہاں پہ رپورٹرز دیکھیں اور یہ فیصلہ بھی کر سکیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ پولیٹیکل مینیپولیشن کے اوپر کیے گئے ہیں، یہ جینوئن ایویڈنس ہے. آپ سارے لوگ رپورٹرز یہاں پہ اور ہمارے لاہور کے دوست ہیں، ہمارے باقی جو کراچی کے دوست ہیں، ان سے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ نہ حکومت کی بات سنا کریں نہ آپ اپوزیشن کی سنا کریں، آپ لوگ خود جائیں اور ایویڈنس ایویلیویٹ کریں. آپ دیکھیں وہاں پہ شہادتیں کیا ہیں، جو کیسز بنے ہیں ان کے اوپر کیا ہے، اور اس کے مطابق آپ اپنا فیصلہ کریں اور آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی اس کو فیصلہ کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ آج کابینہ نے جو ایک بڑا فیصلہ کیا ہے، دیکھیے میں سندھ تھا پرسوں، وہاں پر میں نے جو بات کی اور جس کے اوپر چیف منسٹر سندھ اور باقی جو کابینہ تھی انہوں نے کافی اس کے اوپر مجھے لگا کہ ان کو ذرا پنچ کی ہے وہ بات، اور ان کو لگا ہے کہ اس سے تکلیف پہنچی ہے. وہ یہ تھی کہ آپ اربہ روپیہ جو ہے وہ سینٹر سے صوبوں کو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ پیسہ اس کے 2 خرچے ہیں، ایک ڈیولپمنٹ ایکسپنس ہے، ایک نان ڈیولپمنٹ ایکسپنس ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ ایکسپنس کہاں خرچ ہو رہا؟ اب آپ دیکھیے، میں کراچی کے جو ایک حالات ہیں وہ تو چونکہ میڈیا وہاں پہ ہے اور کراچی میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ کتنے برے وہاں کے حالات ہیں، وہاں پہ شیئر نہیں مل رہا، وہاں پہ تمام ہی نمائندے جو ہیں وہ اس کے اوپر ان کا کنسرن ہے کہ کراچی کو اس کا حق جو ہے وہ نہیں ملتا. لیکن آپ اندرون سندھ کے حالات بھی دیکھ لیں، آپ گھوٹکی کو دیکھ لیں، آپ بدین کو دیکھ لیں، آپ لاڑکانہ کو دیکھ لیں. جس ایک آپ سمجھیے کہ ایک پوری جو پیسہ جا رہا ہے وہاں پر اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو پیسہ جاتا ہے اس کو دبئی میں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، فرانس میں سسٹمیٹک طریقے سے اس کی لانڈرنگ کی جاتی ہے. یہ پیسہ پاکستان کے عوام کا ہے اور اس کا جاننا پاکستان کے عوام کا حق ہے. لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے آج کابینہ نے کہ کم از کم جو وفاقی پیسہ ہے پی ایس ڈی پی کا جو پروجیکٹس ہیں ان کی 3rd پارٹی ایویلیویشن میکنزم کریٹ کیا جائے گا. وہ میکنزم وفاق میں بھی ہوگا اور 4 صوبوں میں بھی ہوگا، اور 4 صوبوں کے جو صوبائی ادارے جو وفاقی پیسے سے ایک پروجیکٹس کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی 3rd پارٹی میکنزم لگایا جائے گا تاکہ ہم عوام کو بتا سکیں کہ آخر یہ سارا پیسہ جو جا رہا ہے یہ جا کدھر رہا ہے، اور اس میں ایک شفافیت لانے کی جو ضرورت ہے اس کو ہم جو ہے وہ ایڈریس کر سکیں. کابینہ نے والٹن ایئرپورٹ کے مقام کے اوپر ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ آپ کو معلوم ہے کہ بن رہا ہے. یہ جو والٹن لاہور کا ایریا ہے، جو لوگ لاہور سے آشنا ہیں ان کا علم ہے کہ بالکل ہارٹ آف دا سٹی میں یہ ایک بہت قدیم ایئرپورٹ تھا. اب اس کی وجہ سے پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ارد گرد آبادی، گلبرگ سارا وہاں پہ بن گیا، ہمارا قذافی اسٹیڈیم، وحدت کالونی، یہ تمام لاہور کے جو پرائم ایریاز ہیں، ماڈل ٹاؤن، ڈی ایچ اے، یہ تمام اس کی
اندر جو تھے اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہاں پر ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ نہیں بن پا رہی تھیں. لہٰذا فیصلہ کیا کابینہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر بڑا ذاتی آپ سمجھے کہ انہوں نے انٹرسٹ لیا، کیونکہ ہم لاہور کو کی جو مین پراپرٹیز ہیں، پرائم منسٹر کا عمران خان پاکستان کے وہ واحد وزیر اعظم ہیں جو ایک ٹرولی انوائرمنٹلسٹ ہیں، ایک ماحول دوست وزیر اعظم ہے، اور ان کی یہ کنسرن ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ بغیر پلاننگ کے وہ پھیل رہے ہیں اور ہاریزنٹل پھیل رہے ہیں، چوڑائی میں پھیل رہے ہیں. یہ ضرورت ہمیں اس کی ہے کہ ہم ان کو ورٹیکل اوپر کریں، جو پرائم پراپرٹیز ہیں ان کو استعمال کریں اور ورٹیکلی اوپر جائیں. اب اس ایئرپورٹ کی وجہ سے ورٹیکل وہاں پہ بلڈنگز نہیں بن پا رہی تھیں، لہٰذا اس ایئرپورٹ کو لاہور سے شفٹ کیا گیا اور اس کی اب جو شیئرنگ کی گئی ہے وہ 42.6% اس پراپرٹی کا یا اس پروجیکٹ کا سول ایویشن کو ملے گا اور 57.4% جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو ملے گا. اور مذکورہ زمین میں سے 52 ایکڑ سول ایویشن کی ملکیت اور 70 ایکڑ جو ہے وہ حکومت پنجاب کی ملکیت ہے. تو اسی حساب سے یہ جو ایک ڈویژن ہے وہ کی گئی ہے. اور اس کا لیکن فائدہ اصل بڑا یہ ہوگا، یہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ ہی رہا ہے، یہاں پہ بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ آئے گی، ورٹیکل بلڈنگز بنے گی، لیکن اس سے ایک ہمارا جو لاہور کا جو آپ سمجھیے کہ جو ایک دل ہے وہ پورا کھل گیا ہے اور اب وہاں پر ایک ورٹیکل بلڈنگز جو ہیں وہ بن جائے گی. اسی طرح سے کابینہ نے ہوائی کمپنی AHS ایئر انٹرنیشنل کے چارٹر کلاس 2 کو 17 اگست 2016 سے ریگولرائز کرنے کی منظوری دی. اس لائسنس میں مزید توسیع مروجہ پالیسی کے مطابق جو ہماری سول ایویشن منسٹری ہے وہ کرے گی. کابینہ نے عزیز نشتر، ثاقب حمدانی اور کاشف شاہد کو پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ میں بطور پرائیویٹ ممبرز تعینات کرنے کی منظوری دی. کابینہ نے بریگیڈیئر نعمان احمد کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ میں بطور ممبر پروجیکٹ پلاننگ تعینات کیا ہے. کابینہ نے کارٹن ہوٹل کراچی کی 2.07 ایکڑ اراضی پر اپارٹمنٹس کی تعمیر کا معاملہ مؤخر کر دیا. اسی طریقے سے پاکستان کوارٹرز اور جمشید کوارٹرز ان کی جو ایک اس کے اوپر مزید غور کے لیے جو ہے وہ ایک علیحدہ میٹنگ جو ہے وہ کی. کارلٹن ہوٹل فیڈرل کے پاس ہے، لیکن اس کو جو ہے اس لیے روکا گیا ہے کہ اس کے اوپر مزید ذرا غور و خوض جو ہے وہ کیا جا سکے. یہ جو پاکستان کوارٹرز اور یہ جو جمشید کوارٹرز اور کارلٹن ہوٹل ان کا یہ کراچی کی بالکل ایک دل میں یہاں پہ لیگل قبضہ ہوا. سپریم کورٹ نے حکم کیا کہ اس کو جو ہے وہ چھڑایا جائے. اب ہم نے ایک پورا پروجیکٹ بنایا ہے جس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم جو وہاں پہ غریب ترین لوگ ہیں ان کو آلٹرنیٹو ایک پراپرٹی دی جائے تاکہ وہ وہاں کے اوپر شفٹ کیا جا سکے اور اس کو پھر آکشن کی طرف یا جو باقی معاملات ہیں ان کی طرف لے کے جایا جائے تاکہ یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کو صحیح یوز کیا جا سکے. پاکستان کوسٹ گارڈز فاؤنڈیشن کے قیام پہ فیصلہ مؤخر کیا گیا ہے. بنیادی طور کے اوپر جو کوسٹ گارڈز تھی اس کا ایشو یہ تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں رجسٹر کیا جائے چیریٹی ایکٹ کے تحت. اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے اور پرابلم یہ ہو رہا ہے ہمارے ہاں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کمرشل کام کرنا شروع کر دیتی ہیں چیریٹی آرگنائزیشنز کے انڈر اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے. ابھی بھی بہت ساری ایسی جو آپ سمجھیے کہ آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے خود کو چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کے طور کے اوپر رجسٹر کرایا ہے، خیراتی ادارے کے طور کے اوپر رجسٹر کرایا ہے، لیکن وہ نہ تو کوئی حکومت کو ٹیکس دیتی ہیں نہ ہی ان کا بزنس ماڈل جو ہے اس میں جو چیریٹی ہے وہ ڈومیننٹ ہے. لہٰذا فروغ نسیم صاحب کو پی ایم صاحب نے اس کی جو رجسٹریشن ہے چیریٹیبل ایکٹ کے تحت اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر اب وزارت قانون جو ہے وہ اپنی سفارشات لے کے آئے گی. کابینہ نے ریپ اور گھریلو تشدد کے جرم میں ناروے حکومت کی جانب سے سزا یافتہ مجرم محمد اویس کو ناروے حکومت اور مجرم کی خود اپنی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے ناروے حکومت کے حوالے کرنے کی منظوری دی. یہ جو اویس صاحب ہیں یہ جیل میں ہیں اور انہوں نے خود بھی درخواست دی کہ مجھے ایکسٹراڈائٹ کر دیا جائے ناروے میں، شاید وہاں جیلیں بہتر ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیج دیں، تو ہم نے کہا جی آپ چلے جائیں.
اچھا، پھر ہم نے ایک اور اس میں دو بڑے جو پالیسی ڈیسیجنز تھے وہ ہمارے تھے انفارمیشن منسٹری کے. اس میں ایک تھا کہ ہمیں نان انڈین جو پنجابی فلمیں ہیں وہ ہمیں پاکستان میں اس کو امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے. سینما انشاءاللہ تعالیٰ اب این سی او سی سے بات ہو گئی ہے، اسد عمر صاحب سے بات ہو گئی ہے، اور سینماز انشاءاللہ پاکستان میں اب بڑی جلدی کھل جائیں گے. 30 تک انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سینماز جو ہیں ان کو کھول دیں گے، لیکن یہ فیصلہ ظاہر این سی او سی کرے گی. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو کانٹینٹ ہے، سینما ہے، اس کو ہم کھولیں. اس کو فی الحال مؤخر کیا گیا ہے اور سینما کی اوپننگ کے ساتھ اس کو انشاءاللہ دوبارہ لے کے آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے نیشنل ڈیجیٹل کیبل پالیسی 2021 کی منظوری دی ہے. دیکھیں، جب سے پاکستان میں میڈیا اوپن ہوا ہے، چینلز آئے ہیں، اب یہ جو چینلز کو کیبل کو ڈیجیٹلائز کرنے کا جو فیصلہ ہے، یہ سب سے بڑا ایک پالیسی ڈیسیژن ہوگا. اب اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں آپ کو. اس وقت ہمارے گھروں میں جو کیبل آ رہی ہے وہ اینالاگ کیبل آ رہی ہے. اس کی اوپر جو کوالٹی ہے آپ کی، ایک تو وہ نہیں ہے، دوسرا اس میں چینلز بہت محدود ہیں، اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ اس کا جو اس وقت جو مسائل ہیں، فار ایگزامپل ریٹنگز کے جو مسائل ہیں، چینلز گلا کرتے ہیں کہ نہیں ہماری ریٹنگ یہ ہے، پروگرام کرتا ہے ریٹنگ ہماری یہ ہے، اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اس کے اوپر کوئی شفافیت نہیں ہے. یہ جب ہم ڈیجیٹلائز کر دیں گے باکس کو، اس کے نتیجے میں ایک تو 100% آپ کی ریٹنگز جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں گی. نمبر 2، اس کے بعد یہ ہو جائے گا کہ آپ کے جو چینلز کی تعداد ہے، جو اس وقت تقریباً 143 کے لگ بھگ ہے، یہ کیبل ڈیجیٹلائز ہونے کے بعد چینل جو ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ 900-950 چینلز تک جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گے. اس وقت سب سے بڑا ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے چینلز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتے. پھر آپ دیکھیے کہ کوالٹی ہسٹری کے چینلز ہمارے یہاں اویلیبل نہیں ہیں. سو یہ سارے چینلز ہم لے کے آئیں گے. پھر ایک اور امپورٹنٹ جو ڈیسیژن اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ سبسکرپشن ماڈل کا ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا کہ ہمارے گروپس ہیں، انہوں نے انگریزی چینلز شروع کیے، لیکن وہ چینلز بیٹھ کے، کیونکہ ان کو سبسکرپشن فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. اب میں اگر فار ایگزامپل اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو ہے اپنے گھر میں عربی چینل لگوانا چاہتا ہوں یا میں انگریزی چینل لگوانا چاہتا ہوں، اور میں اس چینل کے لیے 2000-3000 فیس دینا چاہتا ہوں، تو میں پھر وہ کیا کر سکوں گا؟ سو اس کے نتیجے میں جو بہت بڑا ایک انسینٹیو ملے گا ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کو، ایگزسٹنگ ٹیلی ویژن چینل کو، وہ نئے چینلز کھولنے کا ملے گا جس کو وہ سبسکرپشن موڈ کے اوپر چلا سکیں. یہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اگر چینلز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ لا سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کوالٹی ہے، اور اسپیشلی یہ جو اب ہم باکسز لگائیں گے اس میں ہم شو کریں گے کہ 4K سگنلز جو ہیں وہ بھی اس میں جا سکیں، تاکہ ہم ایک فیوچرسٹک جو میڈیا سین ہے وہ کریٹ کر سکیں. اور اس کے ساتھ ایک اور جو بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ جو کیبل آپریٹرز ہیں ان کو ڈائریکٹ رائٹ ہوگا کانٹینٹ خریدنے کا. اور اس کا دیکھیے کہ بہت بڑا یہ ایک فائدہ ہوگا. اسپیشلی پہلے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، جو فلم بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنی ہم سے لون لیں اور اپنی فلم بنائیں. اب وہ فلم بیچیں کہاں؟ اب یہ جو کیبل ہے، اب اس کے بعد ان کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ لوکل کیبل کو اپنی فلم، اپنا کانٹینٹ بیچ سکیں. سو اس کے نتیجے میں ایک لوکل ہمارا جو کانٹینٹ انڈسٹری ہے اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یوٹیوب چینلز ہیں. اب یوٹیوب چینلز جو ہیں اگر وہ فارمل میڈیا کے اوپر جانا چاہیں تو وہ اپنے کیبل کو آپریٹر کو اپنے چینلز، اپنی پروڈکشن بیچ سکیں گے، جس سے ایک بالکل نئی انڈسٹری جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آئے گی. 7 ملکوں میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کے عہدوں پر افسران کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. سعودی عربیہ میں پاکستانی کمیونٹی کی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی سفارت خانوں سے 2 افسران کو واپس بلانے کی منظوری دی ہے. دیکھیں، اب پی ایم صاحب نے ہمارے ہاں جو زیادہ تر ہمارے سفارت خانے تھے ان کے اوپر کوئی مانیٹرنگ نہیں تھی. سفارت خانوں میں پہلے بھی یہ شکایت سامنے آئی کہ بہت جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا. اب ہم نے تمام سفارت خانوں کو لنک کر دیا ہے
اپنی اوورسیز پاکستانیوں کا جو سینٹیمنٹ ہے اس سے، تو تمام سفارت خانے باؤنڈ ہوں گے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنے میں، اور جس سفارت خانے یا افسر کے بارے میں یہ شکایات آئیں گی کہ وہ کمیونٹی کو سرو نہیں کر رہے، ان کو واپس بلا لیا جائے گا۔ اور سعودی عربیہ سے یہ جو 2 آفیسرز واپس بلائے گئے ہیں، یہ اسی جو پالیسی ہے اس کے مد نظر بلائے گئے ہیں۔ کابینہ نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن اور تکامل سعودی عرب کے درمیان سروس ایگریمنٹ کی منظوری دی ہے۔ اسی طرح سے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے اسٹارم واٹر ڈرینز پروجیکٹ منصوبے پر عمل درآمد کی منظوری دی گئی ہے۔ کراچی میں یہ اتنا پیسہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی نالے صاف کرنے ہوں تو پھر بھی وفاقی حکومت کو ہی وہاں پہ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، اور سارا ارینجمنٹ جو ہیں وہ بھی وفاقی حکومت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ 18ویں ترمیم کر تو لی ہے صوبوں نے، اور سب سے زیادہ اس کی چیمپئن جو ہے وہ پیپلز پارٹی تھی، تو جب آپ نے ذمہ داری لی ہے تو وہ ادا بھی کریں۔ اگر نالے بھی کراچی کے وفاقی حکومت نے ٹھیک کرنے ہیں، سڑکیں بھی سب انہوں نے ٹھیک کرنی ہیں، کالج اسکول بھی انہوں نے بنانے ہیں، تو پھر 18ویں ترمیم میں یہ ذمہ داری لینی نہیں چاہیے تھی آپ کو۔ اسپیشل ڈیولپمنٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ پروگرام کی گائیڈ لائنز میں ترمیم کی تجویز پر غور کرتے ہوئے کابینہ نے ہدایت کی ہے کہ ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کے عمل کو آسان بنایا جائے اور بروقت مالی مسائل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ اہم فیصلہ کرتے ہوئے ہدایت کی گئی کہ PSDP کے تحت، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد کی مانیٹرنگ ہوگی۔ یہ بھی میں تھوڑا سا سمجھا دوں کیونکہ عام آدمی کا انٹرسٹ ہوگا اس میں۔ جو ہمارے SDGs کے تحت جو پروجیکٹس آتے ہیں، جن کو ریکمنڈیشنز کرتے ہیں MNA MPs ریکمنڈیشنز کرتے ہیں، اور وہ SDGs کے تحت وہ گورنمنٹ اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے، ان میں ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ فنڈز لیپس کر جاتے ہیں اور وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ہالٹ ہو جاتے ہیں، روک دے جاتے ہیں۔ اب ہم ایک میکنزم کریٹ کر رہے ہیں جس سے جو پروجیکٹ شروع ہو اس کے فنڈز جو ہیں ان کی اویلیبلٹی یقینی بنائی جا سکے، اور وہ فنڈز جو ہیں وہ جو پروجیکٹ شروع ہو وہ مکمل ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 2 جون اور 9 جون 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بہاولپور سے طارق بشیر چیمہ صاحب کا ایک کانوینٹ سکول بہاولپور کو انہوں نے 10 ملین اپنی گرانٹ سے پیسے دینے تھے، وہ بھی ان کو جو ہے وہ منظور کیا گیا۔ دیکھیے اب جو اس کے بعد میں صرف آنا چاہتا ہوں، اب یہ اہم فیصلے میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد کابینہ کے اندر جو منسٹرز کے درمیان جو ہے وہ ایک ڈسکشن ہوئی، جس میں پارلیمنٹ کا جو بجٹ سیشن ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات چیت کی، اور ہم اس بات کے حامی ہیں کہ بجٹ کے اوپر بحث ہونی چاہیے۔ ہم اس بات کے حامی ہیں کہ بجٹ کے اندر ماحول اچھا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپوزیشن کی تنقید کا بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آئیں بجٹ کے اوپر تنقید کریں، لیکن تنقید اور توہین 2 مختلف چیزیں ہیں۔ یہ تنقید کے غاب میں، تنقید کو ایک بہانہ بناتے ہوئے اگر آپ توہین کریں گے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو یہ جس قسم کی ہمیں وہاں پر آپ دیکھیں کہ غیر شائستہ رویہ اپوزیشن کی طرف سے برقرار رکھا گیا، جس کی پلاننگ شہباز شریف صاحب خود کرتے ہیں، اور پھر PMLN کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ کریں، اور اس کے بعد ان کے 2-3 MNA جو خود کو بہت بڑا بدماش سمجھ رہے ہیں ان کو آگے کیا جاتا ہے، اور وہ باقاعدہ وہاں پر گندی زبان اور نعرے بازی اور بدتمیزی کرتے ہیں۔ ہم یہ بالکل الاؤ نہیں کریں گے کہ پارلیمنٹ کو اس طرح سے آپ کریں کہ جب آپ ٹریئری آئے، اگر آپ شوکت ترین صاحب کو بجٹ کی تقریر نہیں کرنے دے رہے، اس سے پہلے اگر آپ جا کے دیکھیں تو جب عمران خان صاحب نے ابھی حلف لیا تھا، ابھی تو یہ کہتے ہیں نا یہ حکومت کی پرفارمنس، پہلے دن کیا حکومت کی پرفارمنس تھی، انہوں نے تو اس دن بھی وزیر اعظم کی تقریر کو جو ہے وہ روک لیا تھا۔ تو ہم نے یہ ایک ہمارا جو PTI کا ایک فیصلہ ہے، PTI کے اندر ہمارا ایک یونینیمٹی ہے اس فیصلے کے اوپر کہ اپوزیشن کو اگر بات چیت کرنی ہے تو انہیں حکومت کی بات چیت سننی پڑے گی، وزیر اعظم ہوں، وزراء ہوں، ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ سنیں
اس کے بعد وہ اپنی بات کریں. اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی بات کریں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور اس کے بعد جب ہماری طرف سے واری آئے تو وہ شور شرابہ مچا دیں اور بد تہذیبی کریں. اگر وزیر اعظم کے خلاف وزراء کے خلاف اس طرح کی بدتمیزی اور بد تہذیبی کی جائے گی تو اس سے ایوان کا ماحول خراب ہوگا. اس وقت جو اپوزیشن ہے ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جو کریں گے وہی جمہوریت اور پارلیمانی رویہ اور حکومت جو کرے گی وہ جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں یہ بڑی سیدھی بات ہے. یہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. اگر آپ ہمیں بات کرنے دیں گے تو آپ بھی بات کریں گے. اگر ہمیں آپ بات نہیں کرنے دیں گے آپ بات نہیں کر سکیں گے. اور اپوزیشن سے میں نے کہا تھا, میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بجٹ کو پڑھیں, مثبت تجاویز لائیں اور ہم ان میں جو قابل عمل تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے. آپ دیکھیے سندھ میں بجٹ آ رہا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے. فردوس نقوی صاحب نے پورا اپنا شیڈو بجٹ دیا ہے وہاں پہ. ہماری جو سندھ کی جو اپوزیشن ہے جو پیپلز پارٹی کی حکومت کے مقابلے میں آپ دیکھیے انہوں نے کتنا زبردست وہاں پہ کام کیا. انہوں نے ایک شیڈو بجٹ وہاں پہ پیش کیا. تو آپ بھی یہاں پہ شیڈو بجٹ دیں. جمہوریت اس طرح سے آگے چلتی ہے. آپ اپنی تجاویز دیتے ہیں, اپوزیشن اپنی تجاویز دیتی ہے. لیکن یہ جو انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ 4-5 لوگ جو ہیں ان کو ہم پر چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد وہ وہاں کے اوپر ایک بدتمیزی کریں گے اور اس کے بعد وہ خود جب تقریر کے لیے آئیں گے تو ایوان پورا مہذب ہو کے ان کی بات سنیں اور جب وہ چلے جائیں تو پھر وہ انہی لوگوں کو ہم پر چھوڑ دیا جائے. تو یہ تو نہیں ہونا. تو اس کے اوپر ہماری ایک بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے. آج کی جو گفتگو تھی وہ یہیں تک تھی. دو چیزیں سر کلیئر کر دیں. ایک تو سر آپ نے ابھی جو ڈیجیٹل کیبل پالیسی بتائی, سر ماضی میں ابھی پچھلی گورنمنٹ کے آخری ٹائم پہ سر ایک ڈی ٹی ایچ بھی لائسنس بھی جاری کیے گئے. سر وہ ڈی ٹی ایچ کا بھی کانسیپٹ آلموسٹ تقریباً ایسا ہی تھا جس طرح بھی آپ نے ایکسپلین کیا. تو سر اس ڈی ٹی ایچ میں اور ڈیجیٹل کیبل جو پالیسی آج کیبنٹ نے اپروو کی ہے ان دونوں میں سر فرق کیا ہے اور اگر یہ امپلیمنٹ ہوگی تو پھر سر ڈی ٹی ایچ کا فیوچر کیا ہوگا؟ ایک تو سر یہ بتا دیں. دوسرا سر اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ پوری گھر میں بڑی بحث بھی چل رہی ہے. سر اگر گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک پیج پر آ جاتے ہیں اور 2023 کا الیکشن اس بات پر ہو جاتا ہے کہ وہ آپ ای وی ایم کے تھرو کروائیں, تو کیا پاکستان کی کیپیسٹی اس سائنس میں اتنی ہے کہ کیا وہ یہ تمام جو ملک بھر میں ای وی ایم کی مشینز ہیں ان کو بنانے کے لیے کیپیسٹی ہوگی یا یہ باہر سے امپورٹ کی جائیں گی؟ ٹھیک. اچھا, جو ڈی ٹی ایچ میں اور ڈیجیٹل پالیسی میں آپ کو بتا دوں وہ ٹیریسٹیریل کے بارے میں ہے پالیسی. ٹیریسٹیریل کا مطلب ہوتی ہے جو اینٹینا کے ذریعے نشریات دیکھی جاتی ہے. اس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک علیحدہ چل رہا ہے. اب مجھے لگتا یوں ہے کہ چونکہ ٹیکنالوجی بڑی آگے چلی گئی ہے, انٹرنیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ چلا گیا ہے, تو ڈی ٹی ایچ شاید اتنا جتنی وہ مہنگی ٹیکنالوجی ہے, مطلب میں نہیں کہہ سکتا, ایکسپرٹس اس کے اوپر بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں, بٹ لگتا یوں ہے کہ ڈی ٹی ایچ شاید اتنا اب پریفریبل ٹیکنالوجی نہیں ہوگی. یہ کیبل کو ڈیجیٹلائز کرنے کے اوپر ہے. تو جو ہم لوگ شہروں میں تمام جو کیبلز آ رہی ہیں اس وقت, جو ایگزسٹنگ کیبلز آ رہی ہیں وہ اینالاگ کے اوپر ہے, سوائے 1-2 بڑی کمپنیز کے. ان کو ڈیجیٹلائز کرنا جو ہے وہ اس پالیسی کا وہ مقصد ہے. ڈی ٹی ایچ سے یہ علیحدہ ہے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا, دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مینوفیکچرنگ کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارے ہاں این آر ٹی سی نے اپنی جو مشین جو ہے وہ بھی بنائی ہے, جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے پیش بھی کی ہے. اسی طریقے سے ایک 2 باہر کی کمپنیاں ہیں, انہوں نے اپنی مشینیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں. اور یہ جو کچھ لوگوں کا خیال تھا جی آپ نے جلدی شروع کر دیا, وہ اسی لیے جلدی شروع کر دیا تھا ای وی ایم کہ اس کو بنانا ہے, اس کو ٹائم لگے گا, اس میں لاکھوں مشینیں درکار ہیں, اور آپ جب اس پہ بن جائیں گے تو پھر اس کی مینوفیکچرنگ کا جو معاملہ ہے وہ آ جائے گا. جی سنا چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. تو آپ نے کہا کہ صوبوں میں جو پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ ہے اس کی تھرڈ پارٹی کا آڈٹ ہوگا. اس تو یہ بتا دیں کہ ٹوٹل پروجیکٹ ہے کتنے اور ان کی جو کنٹرول ہے وہ کن کے پاس ہے, کیونکہ پی ایس ڈی پی کے فیڈرلی ان کو مانیٹر کرتا ہے. سندھ میں کیونکہ کیبنٹ کو بتایا ہوگا سندھ میں کتنے پروجیکٹ ہیں, بلوچستان میں کتنی ہیں. دوسرا آپ نے وہ ایس ڈی جیز کا ذکر کیا ہے. ماضی میں بھی آپ پارلیمنٹ کا حصہ رہے تھے, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا ایس ڈی جیز کے تحت جو فنڈز ہوتے تھے وہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی, پارلیمنٹرین کو, سینیٹ ہے یا اپوزیشن والوں کو بھی دیتے تھے. تو آپ کے کرنٹ ایئر میں ایس ڈی جیز کے تحت کتنے فنڈ دیے گئے ہیں
اور اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوئی ہے؟ اپوزیشن کو بھی کوئی کیا MNAs کے حلقوں میں بھی کوئی فنڈ ڈیولپمنٹ کے لگائے گئے ہیں یا نہیں لگائے گئے؟ ایک اور سوال ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو تیسرا ہو جائے گا. لاسٹ جو کیبنٹ کی اسپیشل میٹنگ ہوئی تھی اس میں کاف لیگ کے لوگوں نے بائیکاٹ کیا تھا, پارلیمانی پارٹی کا بھی کیا تھا, اور اس کی وجہ یہی ڈیولپمنٹ فنڈ تھی. تو ان کے کنسرن دور ہو گئے اور آج میٹنگ میں آئے ہیں کاف لیگ. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف لیگ نے کسی بھی کیبنٹ میٹنگ کا بائیکاٹ نہیں کیا. وہ آج بھی میٹنگ میں موجود تھے, ان کی پارلیمانی پارٹی کی بھی میٹنگ تھی اور سارے اتحادی اس میں اکٹھے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ MNAs کو فنڈ دینے کا یا اپوزیشن کے MNAs کو فنڈ دینے کا, گورنمنٹ کے MNAs کو فنڈ دینے کا, وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بین کر دیا ہوا. تو آپ MNAs کو فنڈنگ جو ہے وہ نہیں کرتے, چونکہ آپ حکومت والوں کو بھی نہیں کرتے, آپ اپوزیشن والوں کو بھی نہیں کرتے. اب تیسری جو پہلی بات آپ نے کی وہ کیا تھی؟ PSDP کے ٹوٹل پروجیکٹس کتنے ہیں؟ ٹوٹل PSDP اس سال جو ہے وہ تقریباً 900 ارب روپے کا, اور اس کے تحت بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑے پروجیکٹس جو PSDP کے جا رہے ہیں وہ سندھ میں جا رہے ہیں. اب اس میں ایگزیکیوشن ایجنسیز جو ہیں وہ پروونشل بھی ہیں اور فیڈرل بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جو وہاں پر پانی کا پروجیکٹ آ رہا ہے وہ ایگزیکیوشن اس میں لوکل بھی شامل ہیں, ان کے صوبائی ادارے بھی شامل ہیں. پیسہ جو ہے وہ میجورٹی جو ہے وفاق کا جا رہا ہے, لیکن ایگزیکٹ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنے منصوبے کہاں پہ ہیں وہ میں آپ کو پلاننگ سے لے کے آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں. جی ملک صاحب, سر یہ بتائیں, آپ نے کہا کہ شہباز شریف سمیت جو ہائی پروفائل کیس ہے ان کی ڈے ٹو ڈے سماعت ہونی چاہیے, اور جو عدالتی اور اس میں پرائم منسٹر خود پبلکلی بہت ساری خطاب ہوں گے, خود سننے کے تحفظات کا اظہار کر چکے, اور جو احتساب کا اگر بیانی ہے وہ سب کے سامنے کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی زیرو ٹالرنس اگینسٹ کرپشن جو ہے وہ آپ کے مینیفیسٹو میں شامل ہے. تو یہ کیا قومی اداروں کے درمیان کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, مشاورہ نہیں ہوتی, کیسے ایکسپیڈائٹ کریں گے آپ کی توقعات کیسے؟ میں آپ سے آگے یہ نہ ہو کہ توہین عدالت ہو جائے کہ جی آپ سے جوڈیشری کو پریشرائز کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کو کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیب کا قانون ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے 30 دن کے اندر فیصلے کرنے ہیں, تو ہم تو قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اداروں کے درمیان ایک ہونا چاہیے, میں 100% اس کا حامی ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ غالباً جسٹس آصف سید کھوسہ صاحب نے جو بات کہی تھی کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے جہاں پر جوڈیشری اور باقی جو ایگزیکٹو کے ادارے ہیں وہ آپس میں بیٹھیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں لاء کمیشن کو اور چیف جسٹس پاکستان اگر اس کے اوپر انیشیٹو لیں تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ایک مناسب انیشیٹو ہوگا. ہمارے بہت سارے جو پالیسی کے مثال کے طور کے اوپر آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود جب سائنس منسٹر کے طور کے اوپر میری بہت زیادہ فرسٹریشن تھی جب ایک عدالت سے آپ فلانی کسی کو بین کر دیتے ہیں, دوسری سے آپ تیسری کو بین کر دیتے ہیں, اس سے ایک پوری پالیسی لیول کے اوپر بہت بڑا نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے, وہ پاکستان کا نقصان ہوتا ہے, اور جہاں پاکستان کا نقصان ہے تو سارے ادارے شامل ہیں. سو میرے خیال میں ضرور ایک میکنزم بننا چاہیے یہ اداروں کے درمیان. زبیر عرب نیوز سے. فواد بھائی, جس طرح آپ نے بتایا کہ جو ریاض میں پاکستانی ایمبیسی ہے وہاں پہ 2 افسران کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی یونیورسٹی میں, یہ بتائیے گا کہ یہ کون سے لیول کے افسران ہیں, کون سے کیڈر کے افسران ہیں, کیونکہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس میں کچھ چھوٹے افسران کے اوپر کافی زیادہ ان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. دوسری چیز, جو سفیر تھے وہ تو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کو واپس ہی سفیر تبدیل ہو چکے ہیں, تو یہ کون سے لیول کے افسران ہیں اور کون سے کیڈر ہیں؟ مجھے پریسائز میں نے ابھی اس وقت میرے پاس نوٹس میں نہیں ہے کہ ان کے نام کیا ہیں اور کن کو واپس کیا گیا ہے, لیکن اس لیے یہ ہوں گے, میں آپ کو اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ سینئر لوگ اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ زیادہ تر لوگ وہ ہیں جن کا انٹریکشن جو ہے وہ باہر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ جو بھی لوگ ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو کون سے لیول کے ہوں گے, لیکن میں ابھی آپ کو نام ان کے پرووائڈ کرتا ہوں. شاکر عباسی صاحب. جی شاکر. پاکستان کو ووٹ دینے کے حوالے سے ظاہر آپ کی حکومت زیادہ پرویکٹیو نظر آ رہی ہے, لیکن اپوزیشن کی جو جان جا رہی ہے اپوزیشن کی, اور اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ان کو مخصوص نشستیں, یا جس طرح کشمیر کے لوگ پاکستان میں تو ان کی ایک نشستیں ہیں یہاں, اس طرح کی کوئی نمائندگی پارلیمنٹ میں دینے کے حق میں ان کی تجویز ہے. تو ایک ون وے ٹریفک کیوں چل رہی ہے؟ صرف حکومت ہی اپنی جو
اس کا وی این اسے امپلیمنٹ کیوں کرنا چاہ رہی ہے, اپوزیشن کی جو ان پٹ ہے اس کو کیوں نہیں؟ شاکر یہی تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ جائیں اپوزیشن کے پاس اور ان کو کہیں 49 جو پوائنٹس کے اوپر ہم نے اپنا ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر دیا ہے, آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, آپ آئے اپنی تجاویز دیں, جس طرح ہم نے لکھ کر اپنی تجاویز. آپ دیکھیے نا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ایک احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز کو حق ہی نہیں دیا جانا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے ان کا کہ ایک تو ان کی پارٹی کے اندر بھی ابھی تو چون چون کا مربع بنا ہوا ہے. مریم بی بی کے پاس 3-4 لوگ حاضری دینے جاتے ہیں, وہ اپنی کو بات کر کے آ جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کی کوئی اپنی سیاست ہے. ایک تو خیر وہ بھی ان کا ایک پریکٹیکل پرابلم ہے کہ ابھی تک نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے پالیسی فالو کس کی کرنی ہے, تو وہ ایک پریکٹیکل پرابلم ہے ان کا. لیکن اس کے باوجود اس طرح کے ایشوز کے اوپر میں کہوں گا کہ اپوزیشن والے آپس میں بیٹھیں اور اپنا ایک نقطہ نظر سامنے لے کے آئیں, پھر اس کے اوپر بات ہو جائے گی. اور میں آپ سے 100% ایگری ہوں, ہمیں کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہمارا نقطہ نظر ہی چلے, ہم اپوزیشن کے نقطہ نظر کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن وہ دیں تو صحیح. جی سر, ابھی سناولا صاحب نے سوال کیا تھا, وہی سوال ہے کہ کافی کی میٹنگ میں نہیں, وہ انہوں نے شرکت نہیں کی تھی, وہ کورم کا مسئلہ بنا تھا تو قومی اسمبلی میں وہ نہیں تھے, تو کیا بجٹ میں بھی وہ اس قسم کا کوئی مسئلہ کریٹ کریں گے مسئلے, یا ان کے ساتھ سپان بورڈ ہے کافی, کیونکہ وہ جب کورم سارے اتحادی جو ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں یکجا. جی 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 سر, ایک تو نیشنل انٹرنشپ پروگرام کے بارے میں اپڈیٹ دے دیجیے کہ گزشتہ 2 سے 2.5 سال 3 سال سے ارتباط کا شکار ہے, کیا اس کو ختم کیا جا رہا ہے یا اس کو دوبارہ؟ یہ کابینہ میں ڈسکس نہیں ہو. اور سیکنڈ سر یہ ہے کہ جو حریت کانفرنس کے رہنما انہوں نے شہریار خان صاحب سے کابینہ کی بریفنگ ہے بھائی, کیا کر رہے ہو؟ آخری سوال صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈی ٹی ایچ کی جب بڈز آئی تھیں تو بلینز آف روپیز میں بڈز آئی تھیں, تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید کیبنٹ کی بریفنگ ہے. ڈیجیٹل پالیسی کیبل کی ڈیجیٹل ڈی ٹی ایچ نہیں آئی نا, ڈی ٹی نہیں مطلب سوال تو دو نا, واپس کرو سوری. کیونکہ کیبل آپریٹر اس وقت بھی احتجاج کر رہے تھے جب یہ ڈی ٹی ایچ کی نامی کی گئی تھی, تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ یہ ڈی ٹی ایچ کی بجائے جو ہے ڈیجیٹلائزیشن کی جائے. تو کیا ان کے پریشر پر تو یہ نہیں کیا گیا کہ ڈیجیٹلائزیشن کی پالیسی لائی جا رہی ہے اور ڈی ٹی ایچ کو جو ہے وہ موخر کیا جا رہا ہے؟ اچھا میں آپ کو دوبارہ ذرا تھوڑا سا بتاتا ہوں. ڈی ٹی ایچ کی جو سب سے پہلے تو جو ٹیکنالوجی ہے نا, وہ دونوں بالکل مختلف ٹیکنالوجیز ہیں. یہ ٹیریسٹریل ٹیکنالوجی ہے, یہ کیبل آپریٹر کی ٹیکنالوجی ہے. اب یہ جو ٹیریسٹریل ہے اس کا زیادہ تر جو افیکٹ آتا ہے وہ آتا ہے جو علاقے دور دراز کے ہیں. فار ایگزامپل بلوچستان میں ہوگا, گوادر میں, ان ایریاز میں, ہمارا اسکردو ہے, جی بی ہے. جو کیبل ہے وہ جہاں پہ گنجان آبادیاں جو ہمارے زیادہ تر چل رہا ہے وہ کیبل کا چل رہا ہے. ہم نے دونوں کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, ٹیریسٹریل کو بھی ڈیجیٹلائز. دنیا میں پاکستان ایکچولی ہمارا جتنا بڑا میڈیا ہے ہم پیچھے رہ گئے ہیں, ہمیں پہلے کر لینا چاہیے تھا. ہندوستان میں, ہمارے ہمسایوں میں تو سب میں یہ بہت پہلے ہو چکا ہے. اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پہلا سوال تو آپ کا جواب یہ ہے کہ اس کو بھی ڈیجیٹلائز کرنا ہے, اس کو بھی ڈیجیٹلائز کرنا ہے. اب دوسرا کمرشل ماڈل ہے, وہ اس سے ظاہر حکومت کا اتنا کنسرن نہیں ہے, لیکن جو تھوڑا بہت میرا علم ہے اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ڈی ٹی ایچ کا ماڈل ہے, چونکہ نئی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. فار ایگزامپل جہاں پہ انٹرنیٹ آ گیا, نیٹ فلکس آ گیا, او ٹی ٹی آ گئی ہے, وہاں پر لوگ جہاں پہ انٹرنیٹ پہنچ گیا ہے نا, وہاں پہ پھر جو ٹیریسٹریل ہے اس کی وہ امپورٹنس نہیں رہی. تو شاید, اور وہ ٹیکنالوجی ابھی بھی بڑی مہنگی ہے. سو میری ہنچ یہ ہے, آئی میں بی ٹوٹلی رانگ, اور کمپنیاں ہو سکتی ہیں اس پہ انویسٹ کریں, کہ کوئی کمپنی شاید اتنی بڑی انویسٹمنٹس نہ کرے اب اس کے اوپر, ٹیریسٹریل ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر, اینڈ انسٹیڈ دے ول فوکس آن دس. تھینک یو سر. تھینک یو.